بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہوا کہ جمعۃ المبارک کی دوسری اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ تو جمعۃ المبارک کی جو دوسری اذان ہے، جسے اذان خطبہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے جواب دینے کے حوالے سے امام اور مقتدیوں کے درمیان فرق ہے۔ امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب بھی دے، اذان کے بعد دعا بھی مانگے، اور وہ آواز کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام اقدس سن کر درود پاک بھی پڑھ سکتا ہے، اور انگوٹھے بھی بلا کراہت وہ چوم سکتا ہے۔ یہ سب کام امام کے لیے مستحب ہیں اور امام کے حوالے سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رہی بات مقتدیوں کی کہ مقتدی جمعے کی دوسری اذان کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، تو اس میں فقہائے احناف کا اختلاف ہے۔ اسی طرح اس اذان کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے، اس میں بھی فقہائے احناف کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب مقتدیوں کے لیے ناجائز قرار دیتے ہیں، جبکہ صاحبین یعنی امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ اور امام محمد رضی اللہ عنہ یہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ مقتدیوں کے لیے جمعے کی جو دوسری اذان ہے اس کا جواب دینا جائز ہے۔ تو سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ جلد 8 کے اندر تحریر فرمایا کہ اذان خطبہ کے جواب اور اس کے بعد دعا میں امام اور صاحبین کا اختلاف ہے، بچنا اولا اور کریں تو حرج نہیں۔ یوں ہی اذان خطبہ میں نام پاک پر انگوٹھے چومنا، اس کا بھی یہی حکم ہے، لیکن خطبہ میں محض سکوت و سکون کا حکم ہے۔ خطبہ میں نام پاک سن کر صرف دل میں درود پڑھیں اور کچھ نہ کریں، زبان کو جنبش بھی نہ دیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ مقتدیوں کے لیے جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا اور اس کے بعد دعا مانگنا، یہ اولا اور بہتر یہ ہے کہ یہ اذان کا جواب بھی نہ دیں اور اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا بھی نہ مانگیں، اور اسی طرح انگوٹھے بھی نہ چومیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام اقدس سن کر زبان سے درود پاک نہ پڑھیں، بلکہ دل میں درود پاک پڑھ لیں، دل میں اذان کا جواب دے لیں۔ لیکن اگر بالفرض کوئی اذان کا جواب دے دیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، انگوٹھے چومتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس مسئلے میں اتنی زیادہ شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔